بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے صحابی کا حال ذکر کریں گے جو اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد بھی کچھ دن غلام رہے۔ میرے دوستوں، میں ذکر کر رہا ہوں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، جو ایک مشرک کے غلام تھے۔ ابی بن خلف اس کا نام تھا، یہ اس کے غلام تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، غار ثور میں تشریف لے گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت یہ ابی بن خلف جو مشرک تھا، اس کی بکریاں چراتے تھے۔ جہاں بکریاں چراتے تھے وہ غار کے بالکل قریب ہی تھا۔ حضور نے دودھ پینے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ حضور نے کہا یہ سامنے بکری کھڑی ہوئی ہے، میں اس کا دودھ پینا چاہتا ہوں۔ بلال نے کہا یہ میری طرف سے تو کوئی منع نہیں ہے، یہ بیمار اور سوکھی سی بکری ہے، اس کے اندر سے دودھ آتا نہیں ہے، آپ کیا پئیں گے؟ حضور نے اجازت لی اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لیا، دودھ سے تھن اس کے بھر گئے۔ حضور نے دودھ نوش فرمایا اور واپس چلے گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے دل کے اوپر چوٹ لگی کہ یہ جو معجزہ ہوا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، لگتا ایسے ہے کہ کوئی یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نبی ہے۔ تو چند دن گزر جاتے ہیں، پہلے ہی دل میں تھوڑا سا ایمان آ چکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ یہ چند دن بعد اسلام لے آئے۔ جب ان مشرکوں کو پتہ لگا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے اب اپنا کام شروع کر دیا، ان کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ تپتی گرم ریت ہوتی تھی، گرمیوں کی دوپہر کا دن، گرم دھوپ اور سخت گرم ریت، اس کے اوپر لٹا کر یہ مشرک ان کے اوپر ایک بڑی چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ یہ جسم کو حرکت بھی نہ کر سکے۔ اس طریقے سے ان کو تکلیف دی جاتی تھی اور ان کو اتنا مارا جاتا تھا، اتنا مارتے تھے کہ خود مارنے والے تھک جاتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ایسا ایمان داخل ہو چکا تھا کہ احد کی رٹ لگاتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، نہیں، جو ایمان کا مزہ تھا، ایمان کی حلاوت دل کے اندر تھی، وہ ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ جب یہ احد کہتے تھے ادھر سے وہ اپنی تکلیف میں اضافہ کر دیتا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں ان کو پھرایا جاتا، رسی گلے میں ڈال کے، شرارتی لڑکوں کو ان کے پیچھے لگایا جاتا، گلے میں رسی ڈال کے لڑکوں کو کہا جاتا کہ ان کو بازار کے اندر چکر لگواؤ۔ یہ تھے کہ احد کی رٹ لگاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس گزرے، دیکھا کہ مشرک ان کو بڑی تکلیف دے رہے ہیں، قریب گئے اور جا کر ہدایت کی، نصیحت کی، بلال تم کلمہ اپنے دل میں پڑھا کرو، یہ احد بلند آواز سے کہتے ہو، یہ بلند آواز سے نہ کہا کرو۔ یہ سن کر خاموش ہو گئے، کہا اچھا میں عمل کروں گا۔ پھر اگلے دن گزرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اسی طرح احد کی رٹ لگائی ہوئی ہے، مشرک ان کو طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، مار کے تھک جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق قریب جا کر کہتے ہیں بلال میں نے تمہیں کہا تھا کہ احد آہستہ کہا کرو، کلمہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صدیق میں کیسے اس کلمے کو چھپا سکتا ہوں، میں کیسے اس کلمے کا اظہار نہ کروں، میرے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے، مجھے یہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتا جب تک کہ میں اس کا اظہار نہ کروں، بلند آواز سے احد اللہ کا نام نہ لوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ میرے دوستو، یہ ایک غلام صحابی کا ذکر ہے۔ میرے بھائی دوستو، عام سے حبشی کالا رنگ تھا لیکن حضور کے کتنا قریب ہو گئے۔ میرے دوستو، حضور کے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عشق کی کیا باتیں، جب ایمان لے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
حضور کے پاس تشریف لے، یا رسول اللہ وہ مشرکین بلال کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، گرم ریت کے اوپر لٹایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا صدیق میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اس کو جا کر خرید سکوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور اس مشرک کو کہا کہ میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس مشرک نے کہا کہ اس کے بدلے میں تو میں قیمتی غلام لوں گا اور مال بھی ساتھ لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک قیمتی غلام ان کے بدلے میں دیا اور 100 دینار سونے کے اس مشرک کو دیے۔ ان کو خرید کر حضور کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ میں نے اس کو خرید کیا ہے، اور بلال کو کہا کہ بلال آج سے تم آزاد ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جہاں چاہے جاؤ، جہاں جو کرنا ہے کرو، تم آج سے آزاد ہو چکے۔ حضور نے ان کو سینے سے لگایا، خوش ہو گئے۔ یہ غلام صحابی تھے میرے دوستو، ہر ایک صحابی جن کا میں نے ذکر کیا، کسی کے پاس مال تھا، اچھے اخلاق تھے، کوئی ہاشمی گھرانے سے تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی بڑا کاروباری تھا، ان کو ایک معرفت اس وجہ سے ملی تھی، لیکن یہ غلام تھے، حضور کے قدموں میں آئے۔ حضور نے میرے بھائی دوستو ایسا ان کو مقام ملا حضور کے پاس آنے سے، ایسا عشق ہو گیا حضور سے، ہر وقت مسجد نبوی میں یہ موجود رہتے تھے کہ میں ہر وقت حضور کا دیدار کرتا رہوں۔ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے تو بلال بار بار ان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور جب اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے جاتے، بلال اس حجرے کے دروازے کے اوپر نظریں جما کر بیٹھے ہوتے تھے کہ حضور جیسے ہی تشریف لائیں گے ان کے چہرے پر پہلی نظر بلال کی پڑی۔ یہ ایسا عشق ہو چکا تھا، جو ان کو تکلیفیں دی جاتی وہ سہ لیا کرتے تھے۔ حضور کے ساتھ تعلق ایسا بن چکا تھا، محبت ایسی ہو چکی تھی۔ پھر میرے بھائی دوستو ایسا وقت آیا، آج میں اور آپ جاتے ہیں بیت اللہ کو چومتے ہیں جا کر، ہماری کوشش ہوتی ہے اللہ ہم سب کو لے جائے، ہماری سب کی کوشش ہوگی کہ ہم جا کر سب سے پہلے جو ہے آگے جا کر بیت اللہ کو جا کر چومیں اور اس کی زیارت کریں، اس کو ہاتھ لگائیں۔ میرے دوستو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایسا مقام ملا، جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے کہا کہ بلال آزان دو۔ یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ، حضور نے کہا بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اور جا کر اذان دو۔ اب دیکھیں میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہونٹ وہاں لگے، ہمارے ہاتھ جلے، بلال رضی اللہ عنہ کے ایسے اللہ جل شانہ نے عظمت، یعنی صحابہ کرام میں ایسا مقام ان کو دیا کہ وہ چھت پر چڑھ رہے ہیں، بیت اللہ کی چھت ان کے پاؤں کا بوسہ لے رہے ہیں، ایسا مقام ان کو ملا۔ غلام صحابی تھے، جب اذان دینے لگے خاموش تھے، حضور نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ یا رسول اللہ پہلے جب میں اذان دیا کرتا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کیا کرتا تھا، آج کس طرف منہ کروں اس سوچ میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال آج ایسی اذان دو کہ دور دور سے لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر میں آئیں، عبادت کریں۔ بلال آج اذان دو اور رخ مصطفیٰ کی طرف کرو، یعنی حضور نے کہا میری طرف رخ کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں لگائی، اذان مکمل ہو گئی۔ ایک وقت وہ آتا ہے میرے بھائی دوستو جب بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مدینہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ جب وقت وہ تھا کہ حضور کے چہرے کو ہر وقت دیکھا کرتے تھے، حضور حجرے میں جاتے تو یہ دروازے کے سامنے بیٹھتے انتظار کرتے۔ اب ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ حضور موجود نہیں ہے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، مدینہ کو چھوڑ کر جہاد کے لیے چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ملنے بھی نہیں آتے۔ اسی وقت آنکھ کھلی، مدینہ کے لیے سفر شروع کر دیا۔ مدینہ میں آ جاتے ہیں، حضور کے روزے پر حاضری دی اور لوگوں نے کہا بلال آج حضور کے زمانے کی اذان ہمیں سنا دیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں حضور کے زمانے میں جب حضور موجود ہوتے تھے اذان دیتا تھا، لوگوں نے حسن حسین کو کہا، حسن حسین آ گئے، اے چچا، اے پیارے چچا آج ہمیں اذان سنا دیں حضور کے زمانے کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے اذان دی، اذان شروع کی۔ جب اشہد ان محمد کے اوپر آئے تو حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔
اس وقت جب حضور کا چہرہ سامنے نہیں تھا تو یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، حضور کی جو ہے جدائی برداشت نہ کر سکے۔ تو میرے دوستو یہ ایک عام غلام صحابی کا مقام ہے کہ حضور کے یعنی کہ حضور نے ان کو ایسا تربیت کی، ان کے ساتھ ایسا تعلق بنایا اللہ جل شانہ کی طرف سے میرے دوستو، ایسا ان کا مقام بنا، اکرام و اعزاز ہوا۔ حضور معراج پر جاتے ہیں، جب جنت میں جانے لگے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے آ جاتی ہے۔ اور میرے دوستو مؤذن کا ایسا مقام کہ جب قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پہلے جائیں گے، پھر شہید، پھر صدیقین جنت میں جائیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے ہماری روایت میں آتا ہے کہ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے جنت میں جائیں گے، پھر اس کے بعد بیت اللہ کے مؤذن، پھر فرمایا بیت المقدس کے جو مؤذن ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اس کے بعد مسجد نبوی کے، پھر اسی طرح جو ہے مسجد کے مؤذن جو ہے فرمایا جنت میں جائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی جنت میں جب میں داخل ہوں گا تو میری سواری کی لگام ہاتھ جو ہے وہ بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب بلال آگے ہوں گے، حضور سواری پر ہوں گے، تو بلال پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت